الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں زندگی میں رمضان المبارک کے بہت قریب کر دیا۔ جب رمضان المبارک قریب آتا، ابھی 2 مہینے رجب اور شعبان باقی ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل ہو جاتی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ جب ایک آدمی اللہ پاک سے سوال کرتا ہے، یا اللہ عزت عطا فرمائے، یا اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالنا، یا اللہ مجھے صحت عطا فرمائے، یا اللہ مجھے تونگری اور غنا عطا فرما، وہ مانگ رہا ہوتا ہے، اسے یہ چیز چاہیے ہوتی۔ اس کائنات میں سب سے سچی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پاکیزہ دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعا کی قبولیت میں یہ فیکٹر ہے کہ دل اور زبان اور دماغ یہ ملے ہوئے ہوں۔ جب زبان سے کچھ مانگ رہا ہے، دل سے اس کی طلب ہو، چاہت ہو، اور دماغ اس طرف متوجہ ہو، دماغ کہیں اور ہے، زبان بس رسمی کلمات، وہ دعا نہیں ہے۔ سچی طلب تو اسی وقت ہوگی کہ جو زبان کہہ رہی ہے، دل اس کے ساتھ لگا ہوا ہو، دماغ اس طرف متوجہ۔ تو دعا کون کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے کہ یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری لمحات تھے وصال مبارک سے پہلے،
تو انگشت شہادت بلند فرمائی اور کہا اللہم الرفیق الاعلی، سب سے بہترین رفاقت، صحبت اس اچھے دوست کے پاس ہے جو بلند و بالا ہے۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ پاک بلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبات میں سے ایک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا تو اس دنیا کا اور اللہ کے پاس آنے کا، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو چن لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جائیں گے تو کہاں؟ اللہ کے پاس، سب وہیں جاتے ہیں۔ لیکن آپ تو جیسا امی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود رمضان کی طلب ہے کہ یا اللہ اب یہاں تک آ گئے ہیں تو اب رمضان تک لے جائیں۔ یہ کیسی سچی طلب ہے! وہ مہینہ ہی ایسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا ہے اور فرضوں کا ثواب بڑھا کر 70 گنا کر دیا۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ اعمال آسان ہو جاتے ہیں جو جنت کی طرف جانے والے ہیں، جہنم والے اعمال اسباب کے درجے میں مشکل کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑے اسباب 2 ہیں، ایک یہ نفس ہے جو خواہشات پر ابھارتا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا دانا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا شیطان ہے، لا الہ الا اللہ، دوسرا شیطان ہے۔ فرمایا صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیطان اور اس کے شریر جنات ساتھی بند کر دیے جاتے، جنت کو دھونی دی جاتی ہے، یعنی جنت اب تیار ہے، بس ہمت کرو۔ تو رمضان المبارک کا شوق، اس کی دعا، اس کے لیے تیاری، وہ تیاری کیا ہوتی تھی؟ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے روزے شعبان میں رکھتے تھے اتنے روزے کسی اور مہینے میں نے رکھتے ہوئے نہیں دیکھے، کثرت سے۔ وہ کیا ہے؟ رمضان کی تیاری ہو رہی، ورنہ عام دنوں میں بھی پیر اور جمعرات ہر ہفتے آپ روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 ایام میں 20 ہیں آپ روزہ رکھتے تھے، محرم الحرام میں آپ روزہ رکھتے تھے، ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، بس چاند قریب آتا تھا تو کچھ روزے ترک فرما دیتے تھے تاکہ پتہ لگ جائے، اور پھر رمضان کا چاند ہو تو تیاری تو بھرپور ہو چکی، پھر رمضان کا روزہ ہوگا، ملاتے نہیں تھے۔ آخری 1-2 روزے آپ چھوڑ دیں۔ تو رمضان کا شوق حضور کی سنت ہے، رمضان کی طلب حضور کی سنت ہے، رمضان کے لیے دعا مانگنا حضور کے دل کی چاہت ہے، رمضان کو پانے کی تمنا اور آرزو رکھنا اور دل میں یہ طلب کہ بس اب رمضان مل جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر
آپ کے دل پرنور کی آواز ہے، تمنا ہے، طلب ہے، یہ ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ خاص طور پہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کو شوق دلایا، تو اس کا ذکر کرنا، اپنے گھر میں اس کی بات کرنا، اپنے بچوں کو شوق دلانا۔ جو دنیا کے تاجر ہیں وہ رمضان آفر لگاتے ہیں، اور ہر مومن بیسیکلی چیمبر آف اللہ سبحانہ و تعالی کا رکن ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، اللہ فرماتے ہیں خرید لیا میں نے۔ کیا کہنے اس خوش نصیبی کے کہ اللہ نے ہماری جانیں اور ہمارے مال ہم سے لے لیے، اور دیے ہوئے بھی اسی کے ہیں۔ کیا محبت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں خرید لیا، اور جنت رمضان میں تیار ہے، 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی غلطی سے بھی ادھر نہ جائے، نفس کا دانا پانی بند، شیطان بند، جہنم کے سارے ہی دروازے بند، شرارتی جنات بھی بند۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو بھرپور آمد اور تیاری ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بھرپور آمد اور تیاری، تو ہر شخص اس کا اللہ تعالیٰ سے معاہدہ ہے، ڈیل ہے، تجارت ہو چکی ہے۔ بھلا کوئی ایمان والا اللہ سے ڈیل کر کے مکر سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے لے لیے، تمہارے مال بھی لے لیے، جانیں بھی لے لی، جنت دیں گے ہم تمہیں، ہمارے نام کر دو۔ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ یہ جو ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ صبح واک بھی کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ ان میں سے کسی کو اٹھائیں اور لے جا کر میراتھن میں دوڑا دیں، اولمپک مقابلے میں دوڑا دیں، اس کے جیتنے کے کوئی چانسز ہیں؟ اس کی تیاری ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ایک بچہ وہ آج بالغ ہوگا اور کل سے وہ پورے رمضان کے روزے رکھ لے گا، پاسبل ہے؟ نہیں، ممکن ہے۔ تو 10 سال، 8 سال، 9 سال کی عمر سے 1 روزے، 2 روزے، 3 روزے، 4 روزے، 6 روزے، وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور والدین کی نظر ہے بچے اور بچی پر کہ بچہ ماشاءاللہ بڑا ہو رہا ہے، تو اگلا رمضان روزے اس پر فرض ہوں گے، امید ہے اللہ پاک کی ذات سے۔ تو اس سال میں کم از کم اسے 15، 20، 25 روزے رکھوا لوں، 3، 4 رکھوائے، ایک وقفہ دیا، صحت ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی لیے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم کرو، 10 سال کے ہو جائیں بستر الگ کر دو، 2 سکے بھائی بھی اکٹھے مت سونا، الگ کر دو، اور نماز نہ پڑھیں تو سرزنش کرو، اور اگر کسی وقت ضرورت پڑے تھوڑا سا تو ان کی پٹائی بھی کر سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچ جائیں۔ یہی وہ وقت ہے، آج عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ ساری عمر نماز کی پختہ عادت رہے۔ رمضان المبارک، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، اس میں ہم نے قرآن اتارا۔ رمضان اور قرآن ملے ہوئے ہیں، پکا جوڑ ہے، پکا۔
قرآن کریم کی تلاوت، اس کا مطالعہ، تراویح میں قرآن کریم پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، تو جتنے بھی حافظ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ قرآن کریم سنائیں، نہ سنا سکیں تو کم از کم سنیں کہیں۔ تو کتنی جگہ تراویح ہوتی ہے کوئی گنتی ہے؟ تو کتنے حافظوں نے سننا ہے اور سنانا ہے؟ تو جنہوں نے سننا اور سنانا ہے انہوں نے سارا دن کیا کرنا ہے؟ قرآن یاد کرنا ہے۔ تو سارا دن وہ لگے ہوئے ہیں، منزل پڑھنی ہے، پھر یاد کرنی ہے، پھر اس کا دور کرنا ہے، سنانا ہے، جو غلطی ہے وہ لگانی ہے، دور کے بعد پھر ان غلطیوں کو یاد کرنا ہے، درست کرنا ہے، پھر دوبارہ سنانا ہے تاکہ وہ پختہ ہو جائے۔ آخری لمحات تک دن میں آپ نے 20 دفعہ پارہ پڑھ لیا، دور کر لیا، سنا لیا، آخری لمحات میں بھی حافظ یوں کر کے جو برڈ ویو ہوتا ہے، طائرانہ نظر، وہ ڈال رہا ہوتا، کہاں رکوع ہے، 20 رکعتیں ہیں، اتنے رکوع ہیں، یہاں مجھے رکوع کرنا ہے، سارا حساب کتاب۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ایک تو یہ کہ جو قرآن کریم کے نزول کی وحی کی ابتدا ہے وہ رمضان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور لمبے لمبے مراقبے کرتے تھے، غور و فکر، سوچ و بچار، اور روزے رکھتے تھے۔ یہ والی شکل تھی جو ہمارے روزوں کی ہے، اللہ پاک کو پتہ ہے، لیکن وہ ایک لمبا لمبا وقفہ روزوں والا ہوتا تھا۔ سنت ابراہیمی سے روزے تو چلے آ رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل وہاں حاضر خدمت ہوئے اور پہلی وحی لائے، اقرا۔ تو ہم نے قرآن رمضان میں اتارا، ابتدا رمضان۔ اور دوسرا یہ کہ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں اللہ کے پاس تھا قرآن کریم، وہاں سے آسمان دنیا پر اسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اتارا گیا، پورا قرآن کریم اکٹھا، اور وہاں سے پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا۔ جتنا قرآن کریم اترا ہوتا تھا اس کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے ہر رمضان میں کرتے، سننا سنانا، حضرت جبرائیل کو سناتے، حضرت جبرائیل آپ کی حیات طیبہ کا جو آخری رمضان المبارک ہے، سن 10 ہجری، مدینہ طیبہ ہجرت کا 10واں سال، اس کا جو رمضان ہے وہ حیات طیبہ کا آخری رمضان، اس میں پورے قرآن کریم کا دور 2 مرتبہ کیا، 2 مرتبہ حضرت جبرائیل سے دور سنا ہے، سنا ہے۔ جسم سے روح نکال دیں، رمضان سے نعوذ باللہ قرآن نکال، کیا بچے گا؟ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سچ پوچھیں تو شاید بھوک پیاس رہ جائے گی۔ روزے کا مزہ بھی قرآن سے ہے، قرآن کے بغیر کیا مزہ ہے؟ جس کے لیے بھوکے پیاسے ہیں، جب اس کا کلام نہ پڑھا تو کیا مزہ آئے گا؟ کون ہے جو یہ طاقت دیتا ہے کہ مٹھی بھر لوگ اٹھ کر باد مخالف سے، طوفانوں سے ٹکرا جاتے ہیں، بھڑ جاتے ہیں؟ اس سے کہا کہ ہوا کیا؟ اس نے اسپتال کے بستر پہ لیٹے ہوئے کہا کہ جن سے ہم لڑتے ہیں، ہم اپنے سروائیول کے لیے
اور ان کو ہرانے کے لیے لڑتے ہیں، لیکن جو ہم سے لڑتے ہیں اس نے کہا وہ مرنے کے لیے لڑتے ہیں، وہ گھس جاتے ہیں، وہ مرنا چاہتے ہیں، جو مرنا چاہتا ہو اس سے کیا لڑیں؟ یہ کون ہے جو موت کو اتنا محبوب بنا دیتا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے تمہارے مال تمہاری جانیں تم سے لے لی ہے، ہم تمہیں جنت دیں گے۔ شہید کے لہو کا پہلا قطرہ گرتا ہے جنت میں، اس کا مقام اللہ پاک دکھا دیتا ہے۔ اب تو ہم نے دیکھ لیا، اب تو ہم نے دیکھ لیا، میں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں، میں آخری لمحات ہیں، آخری لمحات، خون بہ رہا پورے جسم پہ، اور وہ کہہ رہا واللہ واللہ ہنس رہا، وہ مسکرا رہا ہے اور نظر آ رہا ہے آخری لمحات ہے، اور چند سیکنڈ میں مر رہا ہے وہ دنیا کے حساب سے، اور وہ کہہ رہا واللہ آہ الجنہ، اور وہ کہہ رہا اللہ کی قسم اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ پوری دنیا انسانیت اس بات پر متفق ہے کہ انسان کا آخری بیان، نزاعی بیان، وہ سچا ہوتا ہے، ان الفاظ پر، اس گواہی پر سزائے موت ہو جاتی ہے۔ آخری بیان، وہ کہہ رہا خدا کی قسم یہ جنت ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور ایک نہیں، میں نے کئی دیکھی پچھلے 1.5 سال میں۔ وہ قرآن جو انقلاب ہے، جو انقلابی روح ہے، جو اللہ سے، رسول اللہ سے، جنت سے محبت سکھاتا ہے، جو آخری کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، 11 مہینے تو کھولتے نہیں، 11 مہینے تو پڑھتے نہیں، ایک مہینہ آتا ہے قرآن کریم دن میں بھی پڑھتے ہیں، راتوں کو تراویح میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن کریم کھولو قرآن پڑھو، ختم قرآن کی مجالس میں جا رہے ہیں، قرآن کریم کے جزدان صاف ہو رہے ہیں، کور صاف ہو رہے ہیں، جھاڑ رہے ہیں۔ اس ایک مہینے میں شیطان کی 11 مہینوں کی محنت کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں، روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، سجدوں میں جاتے ہیں۔ وہ جو انقلابی روح ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ پاک نے انبیاء کو بھیجا، ساتھ میں اپنا کلام بھیجا، صحیفے اتارے، کتابیں اتاری، فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے، اور پھر سب سے آخر میں تو کتاب نہیں، صحیفے نہیں، اپنا کلام اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا کلام کیا ہے، کلام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ لافانی ہے، اللہ کی ہر صفت لافانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا کلام فرما دیا تو یہ لافانی ہو گیا، یہ صحیفوں سے ایک وقت میں اٹھا لیا جائے گا، لیکن یہ قیامت میں پھر موجود ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے حافظ سے کہا جائے گا پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ جب اللہ پاک کا دیدار ہوگا وہاں حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت کریں گے، پھر خود اللہ پاک تلاوت فرمائیں گے، یہ رہے گا، کلام ہے اللہ کا۔ اچھا کچھ اتنے مصروف ہیں وہ دن میں بھی نہیں پڑھتے، 11 مہینے بھی نہیں پڑھتے، رمضان کے دنوں میں بھی نہیں پڑھتے، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں جتنے مرضی تھکے ہوئے ہوں اللہ اکبر تراویح میں کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن سنتے ہیں۔ کا فلاں کام ہے، کہ نہیں یار میری تراویح چل رہی ہے، میری تراویح چل رہی ہے، ایک قرآن تو میں سنوں گا۔ خود اپنوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سازش کا شکار ہو رہے ہیں۔
یار لوگوں نے تو قصہ ہی ختم کر دیا کہ نعوذ باللہ یہ کتاب وہ کتاب ہی نہیں ہے، امام صاحب کے پاس غار میں ہے، وہ لے کے آئیں گے، تو نہ پڑھنا ہے، نہ حفظ کرنا ہے، نہ تراویح ہے، وہ تو کام ہی چھٹی ہو گئی۔ وہ جو ملکوں کے برج الٹ دیتے ہیں، وہ جو شام میں 14 سال قتل عام کرتے ہیں، وہ جو لبنان میں 35 سال قتل عام کرتے ہیں، وہ جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے حافظ علماء قاری مار دیتے ہیں، وہ جو کلیدی عہدوں تک پہنچتے ہیں، وہ جنہوں نے 1400 سال میں بڑی بڑی مسلمانوں کی امپائرز پلٹ کر رکھ دیں، یہ سارے کے سارے اپنے سارے وسائل کے ساتھ اگر قرآن کی تعلیم پر، تربیت پر لگے ہوتے تو سوچئے یہ کتنا بڑا کام کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، حضرت ابو طالب نے اپنے فقر، سردار تھے لیکن عزت والے سردار تھے۔ ہمارے ہاں تو آج کل سردار وہ ہوتا ہے جس نے زیادہ پیسہ بنا لیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں دے دی حضرت علی کو، تو حضرت علی چھوٹے سے بچے ہیں، حضور کے ساتھ ہیں۔ پھر سب سے پہلے ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی، جب چھپ کے پڑھتے تھے، حضرت ابو طالب نے دیکھ لیا۔ پھر مسلسل حضور کے ساتھ رہے۔ حضرت علی سب سے بڑے عالم، سب سے بہترین قاضی القضات، قرآن کے معاملے میں، فیصلوں کے معاملے میں، زیادہ پیچیدہ معاملات میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان ہمیشہ حضرت علی کو بلا کر مشورہ لیتے۔ سب سے بہادر، حضور نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک رات کو یہ سوچ رہا تھا اور چاہ رہا تھا کہ یہ جھنڈا اگر کل مجھے ملے اس مہر کے ساتھ کہ اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ، کہ یا رسول اللہ آشوب چشم میں بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا، اپنا لعاب دہن یوں آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد نہ کبھی نگاہ کم ہوئی ہے، نہ سر میں درد ہوا ہے۔ حضرت علی کو یہ کس نے بتایا تھا کہ بینائی کا تعلق سر سے بھی ہے، اور کمزور نظر والے جو ہوتے ہیں ان کے اکثر سر میں درد رہتا ہے، اور جن کے سر میں درد شروع ہو جائے ان کی بینائی متاثر ہوتی ہے۔ حضرت علی نے 2 باتیں کہی ہیں، فرمایا اس کے بعد نہ کبھی سر میں درد ہوا نہ نگاہ کم۔ کہ یہ لو، حضرت علی کو دیا جھنڈا۔ یہ علی المرتضیٰ جو سب سے بہادر، سب سے بڑے عالم اور سب سے زیادہ صحبت جسے ملی ہے نبوت سے پہلے سے، بچپن سے، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بیٹا بسم اللہ پڑھو، بیٹا یوں نہیں بیٹھتے، یوں نہیں بولتے، یوں کرتے ہیں، بیٹا یوں کرتے ہیں۔ جس کی ساری تربیت رسول اللہ نے کی ہے وہ کیسا ہوگا؟ حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ فرمایا گرمیوں کے لمبے لمبے روزے اور گھوڑے کی پشت پر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ کلام الملوکی ملک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے محبت کیسے بھری ہوئی ہے۔ روزہ رکھنا محبت ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کتنے طریقے سے انہیں استعمال کر لیتا۔
11 مہینے قرآن نہیں پڑھتا، دن میں بھی وقت نہیں نکل پا رہا، لیکن ایک رشتہ جڑا ہوا ہے، تراویح میں کھڑا ہوتا ہے، قرآن کریم سنتا ہے، پورا قرآن کریم، قرآن کا ماحول، نماز کا ماحول، ایک دفعہ پورا نہا کے نکلتا ہے۔ تراویح نہیں ہے، کام بھی مکا دو، تراویح نہیں ہے، تراویح 20 رکعت نہیں ہے، تو پھر کتنی رکعت ہیں؟ 8 کرو۔ اب 8 میں کیا ہو؟ سورتوں والی پڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث صحیح ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، مشکات شریف میں ہے، ہر سال آپ سنتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، خالق مالک رازق ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، موت کے بعد ایک زندگی ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان کے ساتھ احتساب کیا ہے؟ احتساب اپنے نفس کو گناہوں اور نافرمانی سے روکنا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی کوشش کرنا، اس کو احتساب کہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اعمال کرنا، یہ نہیں کہہ رہا، یہ کوشش کرنا کہ اچھے عمل کروں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ 100% گناہوں سے رک جائے تو احتساب ہے، نہیں، وہ تو تقویٰ ہے۔ احتساب کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے، نافرمانی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہے، فکر، جستجو ہر وقت، اور ہر وقت اچھائی کی کوشش اور جستجو میں رہے۔ یہ جو کوشش ہے اس کا نام احتساب ہے۔ یہ کیفیت جو طاری ہے، the state of mind, the state of heart، کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، یہ فکر، توجہ۔ بیٹا گھر میں جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے کام کر کے آتا ہے اور والد آتا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ باپ رات کو بھی کام کر رہا ہے، وہ جب سو رہا ہے تب بھی کام کر رہا ہے۔ بیٹے نے تو لا کے پیسہ کما کے پکڑا دینا۔ جو گھر کا سربراہ ہے وہ تو رات کو اٹھ کے کنڈی بھی 3 مرتبہ لگاتا ہے، وہ تو 2 چکر یہاں سے وہاں تک لگاتا ہے، لائٹس بند کر رہا ہوتا ہے۔ گھر میں ٹوٹی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، آواز صرف باپ کو آ رہی ہوتی۔ یہ جو ایک کیفیت ہے، ایک فکر ہے، یہ احتساب ہے۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اس کے ساتھ دوسرا جملہ کیا ہے؟ من قام رمضان، جو رمضان میں کھڑا ہوا۔ تو رمضان میں کوئی کھڑا ہونا ہے جو خاص ہے، جو رمضان کے علاوہ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت حضرت ابن عباس سے، جو اس امت کے قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 23 رکعات پڑھا کرتے تھے، 20 تراویح، 3 وتر۔ دوسری روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وتر کے علاوہ رمضان المبارک میں 24 رکعات پڑھائی، 4 فرض، 20 تراویح، وتر کے علاوہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سب سے مشہور زمانہ روایت ہے، ہر جگہ آپ کو وہ روایت نظر آئے گی اور آپ سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات پڑھا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے، وہ 11 رکعت کیا ہیں؟ 8 رکعت تراویح ہیں اور 3 رکعت وتر ہے، 11 رکعت صحیح روایت ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان دونوں میں، باقی 11 مہینوں میں کوئی پڑھتا ہے 8 رکعت تراویح؟ عمل کرو نا یار حدیث پہ، حدیث کے الفاظ ہیں رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے ہیں۔ اس روایت میں جماعت کا ذکر نہیں ہے، جماعت کا ذکر نہیں ہے، الفاظ کیا ہے؟ رمضان اور غیر رمضان۔ تو تم رمضان میں 8 تراویح کیوں پڑھتے ہو جماعت سے؟ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں یہ، مسجد کا ذکر نہیں ہے، ام المومنین کی روایت ہے، سیدہ عائشہ کی گھر کی روایت، ان کی جس روایات میں مسجد کی بات ہوتی ہے الفاظ ہوتے ہیں، مسجد میں جمع فرمایا، ممبر کے قریب جمع فرمایا، مسجد میں یہ عمل فرمایا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں کیوں پڑھتے ہو؟ جماعت کا ذکر نہیں ہے، غیر رمضان کے الفاظ باقاعدہ موجود ہیں، 11 مہینے کیوں نہیں پڑھتے؟ جماعت کا ذکر نہیں ہے، جماعت کیسے کراتے ہو؟ تو یہ روایت جو پوری دنیا کو دکھا کر کہا جا رہا ہے کہ اس پر عمل کرو، یار خود تو عمل کرو، لیکن یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ سامنے والے کو آپ یہ جواب دے دیں کہ تم عمل نہیں کرتے، چلو وہ نہیں کرتے، ہمیں تو کرنا چاہیے۔ اتنی دیر میں بات خود بخود صاف ہو گئی ہے۔ رمضان اور غیر رمضان 12 مہینوں کا عمل ہے، رکعتیں 11 ہیں۔ وہ کون سی نماز ہے جو رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جس میں 11 کی 11 رکعتیں فٹ آتی ہیں؟ وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے جماعت کی ضرورت نہیں؟ وہ کون سی نماز ہے جو گھر میں ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جس کے بارے میں پوری شد و مد سے ایک عورت تعداد بتا کر اور ان الفاظ کے ساتھ کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں ہی پڑھتے تھے، پوری شد و مد سے بتا رہی ہیں؟ کون سی نماز ہو سکتی ہے؟ نہ کسی اعتراض کی گنجائش، نہ کوئی مسئلہ۔ اور 1400 سال سے امت یہی کہہ رہی ہے، صحابہ یہی کہہ رہے ہیں، تابعین یہی کہہ رہے ہیں، تبع تابعین یہی کہہ رہے ہیں، فقہا یہی کہہ رہے ہیں، پڑھنے والے، پڑھانے والے، عمل کرنے والے، زندگیاں گزارنے والے۔ نہیں، ہماری اپنی الگ بین ہے، ہم نے نہیں ماننا۔ تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، کتنی رکعت ہیں؟ 4 یا 12؟ اور جہاں بھی ذکر آیا کیا کہا؟ افضل اعتدال، درمیانہ۔ کم سے کم 4 بھی پڑھ لے گا تہجد ہو گئی ماشاءاللہ، 12 پڑھے تو سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک معتدل درمیانہ ایک طریقہ جو چلتا رہے، 8 پڑھ لے۔ قلت سے نکل گئے، فضائل کے قریب ترین پہنچ گئے، اور چونکہ روز پڑھ رہے سبحان اللہ، پھر تو کیا ہی بات ہے۔ 8 رکعت تراویح ہے، جسے یہ یقین ہو کہ انشاءاللہ میں تہجد کے لیے اٹھ جاؤں گا، اور روز کا معمول ہو، معمول آپ بنا لیں، بستر آپ کو جھٹکے مار کے اٹھا۔ لا الہ الا اللہ۔ 8 رکعت تراویح روز کا معمول، اور چونکہ جسے یقین ہو کہ تہجد کے لیے اٹھے گا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد کی اتنی پابندی فرماتے تھے کہ علماء کے، محدثین اور فقہاء کے ایک بہت بڑے طبقے کی یہ باقاعدہ رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، تہائی رات سے بھی بڑھا دو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل اور مزیداری سے پڑھو۔ آپ کو یقین ہے آپ رات کو وتر نہیں پڑھ رہے، 8 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں۔ امی عائشہ کی روایت ہے، ساری دنیا کو سناتے ہو کہ دیکھو 8 رکعت تراویح ہے، 3 وتر ہیں، اسی کے الفاظ ہیں رمضان اور غیر رمضان میں۔ اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ جو رمضان المبارک میں کھڑا ہوا، جس نے روزہ رکھا رمضان میں، تو پورے مہینے کے روزے رمضان میں ہیں، اسی کے ساتھ ملا کر کہہ رہے ہیں من قام رمضان من صام رمضان، جو رمضان میں روزے رکھے، جو رمضان میں کھڑا ہو۔ اور پھر ایک اور روایت، وہ علم کی بات تو ہے ہی ہے، وہ محبت کی بات ہے، وہ محبت کی بات ہے۔ ان اللہ فرض علیکم الصیام فی ھذا الشہر، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ وَسَنَّنْتُ، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور میں نے تمہارے لیے سنت کیا ہے اس مہینے کے قیام کو۔ کیا کہا ہے؟ ان اللہ فرضا، اللہ نے فرض کیا تم پر روزوں کو، اور میں نے سنت کیا تم پر۔ وَسَنَّنْتُ، میں نے سنت کیا، میں نے یہ طریقہ جاری کیا۔ اور آپ طریقہ، آپ کا مزاج شریعت ہے، جو آپ کر دیں وہ شریعت ہے، جو آپ کہہ دیں وہ شریعت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَسَنَّنْتُ، میں نے سنت کیا ہے۔ اب انہی ام المومنین سیدہ عائشہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صحابہ کو عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھائی، لوگوں نے اگلے دن چرچا کیا، تو دوسری رات اور لوگ جمع ہو گئے۔ 1450 سال گزر گئے، میں اور آپ کتنے نکمے لوگ ہیں، لیکن آج 1450 سال بعد بھی وہ کسی یوٹیوبر کے دل میں آیا عربی، اس نے بہت سارے لوگوں سے سوال کیا، یوں مائک آگے کیا، اس نے کہا فرض کرو کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بات کرنے کا موقع ملے تو آپ کیا کہیں گے؟ مردوں سے بھی، عورتوں سے بھی، بچوں سے بھی، بڑوں سے بھی، بوڑھوں سے بھی۔ میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ، 90% لوگوں کی زبان بند ہو گئی، آنکھیں بول پڑی، جسم کانپنے لگا، گلا رند گیا۔ کیا آپ کے سامنے کیا، یہ محبت ہے ہمارے دلوں میں آقا علیہ السلام کی۔ آج 1450 سال بعد یارو ابو بکر و عمر عثمان و علی کا کیا حال ہوگا کہ رسول اللہ خود قرآن پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں۔ کائنات کے سب سے سچی محبت کرنے والے، جن کو گارنٹیاں اللہ قرآن میں دیتا ہے، رضی اللہ عنہم و رضوان، وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی، مدینہ منورہ، حضور، امام، صحابہ، مقتدی، رسول اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قربان جاؤں۔ امی عائشہ فرماتی ہے تیسری رات جگہ تنگ پڑ گئی، امٹ پڑے لوگ، انتظار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ فجر میں فرمایا میں نے دیکھا تمہارا شوق، رأیت ما صنعتم، میں نے دیکھا جو تم نے کیا، میں جان بوجھ کر نہیں آیا، مجھے یہ اندیشہ ہوا تم پر فرض نہ ہو جائے، یہ شفقت اور محبت ہے کہ پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے، میں اس لیے نہیں آیا۔
ورنہ عمل اتنا محبوب ہے کہ خود کیا. کتنی رکعت پڑھائی؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں 12 پڑھائی. حضرت ابن عباس یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 23 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. جماعت تو چند دن کرائی. گھر کا عمل، ابن عباس کون ہے؟ چچا سات بھائی ہیں. امی عائشہ ام المومنین ہے، گھر والی ہیں، حرم محترم ہے. وہ فرما رہی رمضان غیر رمضان میں 11 پڑھتے تھے تہجد ہیں. مان لو وہ 20 نہیں تھی، مان لو نہیں تھی. من یعش منکم، جو تم میں سے زندہ رہے گا، یرا اختلافا کثیرا، وہ زمانے میں بہت اختلاف دیکھے گا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس پر عمل کرنا. وعضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے پکڑ لینا، دانتوں سے. علیکم بسنتی، میرا طریقہ، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، رشد و ہدایت کے مینار خلفاء، ان کا طریقہ پکڑنا. کون ہے؟ المہدیین، مکمل ہدایت یافتہ ہیں. کیا کرنا؟ میری سنت اور ان کی سنت. سنتی میری سنت، وسنت وہی لفظ ہے، الگ نہیں ہے. یعنی صحابہ کا عمل بھی حضور کی سنت ہے، کیونکہ وہ سنت کی تشریح ہے. دین کا نہ ان سے زیادہ کوئی جاننے والا، نہ سمجھنے والا، نہ ماننے والا، نہ لینے والا، نہ عمل کرنے والا. بنیے سے سیانہ سو باولا، اردو کی مشہور زمانہ کہاوت ہے کہ بنیا جتنا کاروبار میں سمجھدار ہے. کوئی بولے میں ان نبی کے صحابہ سے زیادہ دین کو کوئی سمجھے گا؟ ان سے زیادہ کسی کو دین کی تڑپ ہوگی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت ابو بکر کا زمانہ خلافت ہے بڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن پڑھائی، آپ نے خود بتا دیا فلاں وجہ سے نہیں آیا. اپنا عمل کیا تھا؟ تراویح پڑھتے تھے. حضرت ابو بکر کا دور ہے بہت مختصر، ادھر نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ادھر زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، ادھر مرتد ہو جانے والے، ادھر حملہ آور تیار. وہ جو انتظار میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، چاروں طرف سے ابو بکر کے کیا کہنے، عمر کے سینے پہ ہاتھ مار دیا. جہالت میں بڑا سخت ہے، اسلام میں نرم ہو گیا. کہ رسی کا ٹکڑا نہیں دے گا، میں لڑوں گا. ایسی کتنے سین کی، ان سے بھی لڑو، ان سے سب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اندرونی طور پر مستحکم ملک، سارے فتنے خلاص 2 سال میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن کی روایت ہے، مسجد گئے، لوگ بکھرے ہوئے تھے ٹکڑیوں میں، کوئی یہاں نماز پڑھ رہا، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے. رمضان ہے، تراویح حضور پڑھتے تھے، جماعت ہو چکی ہے، لوگ اپنی اپنی نماز پڑھے. کہیں ایک قاری کو لے کر کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ قیام اللیل کر رہے ہیں. عام دنوں میں قیام اللیل تراویح ہے، وہی امی عائشہ والی روایت. اور یہ میں بتا چکا کہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کرتے. غیر رمضان میں 8 تراویح پڑھا کرو، اگر رمضان اور غیر رمضان دونوں میں مسجد میں پڑھو، جماعت سے پڑھو. جو 11 مہینے تہجد رہتی ہے، وہ رمضان میں آ کے کیسے تراویح بن جاتی ہے؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہاں استعمال ہو رہے ہیں. رمضان سے قرآن کو کھینچ کے سارا زور اس بات پہ کہ لوگوں کو تراویح سے روک دو، یہ تبلیغ ہے. قرآن سے جوڑو، لوگوں کو صحابہ کے عمل سے جوڑو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تم کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ایک قاری پر، کہا کہ یہ پھر یہ کیا؟ انہوں نے کہا جن کو خود پڑھنا نہیں آتا اچھے سے، وہ کسی قاری کے ساتھ پڑھ. فرمایا سب ایک امام پہ جمع ہو جائیں، اور اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا. حضور نے فرمایا میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت.
اللہ فرماتے الراشدون الفائزون مومنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوان. حضور نے فرمایا اللہ نے سب کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل میرا پایا تو مجھے اپنے لیے چن لیا، اور پھر جن لوگوں کا سب سے بہترین دل پایا ان میں سے کسی کو میرا سسرالی، ننیالی اور میرے صحابہ اور میرے منتظم اور قریبی رفقا بنا دیا. سب سے بہترین حضور نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ اور اس کے بعد میرے ساتھ والا زمانہ. تو صحابہ کی سنت نبی کی سنت ہے. مان لیا یہ نہیں تھی 20 رکعت، تو صحابہ کی سنت کس کی سنت ہے؟ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. وہ بدعت نہیں ہے، وہ حضور کے عمل کی تشریح ہے. صحابہ کو معلوم ہے حضور کا عمل کیا تھا، کیسا تھا، اسے کیسا کرنا ہے. شریعت کے دلائل 4 ہیں، وقت تھوڑا سا لگے گا 3-4 منٹ انشاءاللہ. شریعت کے دلائل 4 ہیں. یہ جو اٹھ کے قرآن و سنت قرآن و سنت، قرآن و سنت تو موجود ہے، سمجھائے گا کون، پڑھائے گا کون، مطلب نکالے گا کون؟ 4 نہیں ہیں، 2 نہیں ہیں، 4 ہیں. قرآن، سنت، اجماع، قیاس، یہ 4 ہیں. دلائل 4 کہتے ہیں. پوری شریعت اسلامیہ اس پر کھڑی ہے. اگر آپ صرف قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو ہیروین جائز ہے، چرس جائز ہے، تھی نہیں نا اس دور میں. قرآن و حدیث میں لفظ نہیں ہے اس کا. یہ قیاس سے ثابت ہوگا. اجماع کسے کہتے ہیں؟ ایک دور کے تمام اہل علم اس پر متفق ہو جائیں کہ یہ درست ہے. یہی مطلب ہے. ایک آیت سے، ایک حدیث سے، ایک عمل سے ایک مطلب نکالا جائے، اس عمل پر اس دور کے تمام یا اکثریت علماء کی جمہور اہل علم اس پر متفق ہو جائیں تو اسے کہتے ہیں اجماع. اور اجماع میں سب سے مضبوط اجماع قرآن و سنت کے بعد وہ صحابہ کا اجماع ہے. جس بات پر سارے صحابہ متفق ہو جائیں وہ اجماع ہے. اور اجماع صحابہ کی سنت، خلفاء راشدین کی سنت، اجماع صحابہ کا عمل. مسجد نبوی میں حضرت عمر کے دور میں 20 تراویح شروع ہو گئی. یہ نبی کے اس عمل کی تفسیر ہے جو آپ آئے، تراویح پڑھائی، فرمایا میرا دل چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا کہیں فرض نہ ہو جائے اس لیے نہیں آیا. اور کھڑا کس کو کیا؟ ابی ابن کعب کو. حضور نے فرمایا ابی مجھے قرآن سناؤ. کہا یا رسول اللہ آپ کو، آپ پر تو اترا ہے. آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے، وہ رو پڑے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہاں ابی تمہارا نام لے کر کہا ہے. حضرت ابی ابن کعب کی امامت، حضرت عمر ابن الخطاب، قرآن کریم میں 23 مقامات موافقات عمر ہیں. حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشورہ عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن بنا کے اتار دیا. مسجد نبوی میں شروع کرائی. ابی ابن کعب تراویح پڑھا رہے ہیں، سب اکٹھے ہو گئے، جماعت شروع ہو گئی 20 رکعت. اس کے بعد 3 وتر نماز جماعت کے ساتھ. کون موجود ہے؟ عثمان غنی موجود ہیں. 1 رکعت میں قرآن پڑھنے والا، 18 پارے روز. اللہ تعالیٰ نے کیا اعزاز دیا؟ ناشر القرآن. پوری دنیا میں قرآن کریم کی 7 روایات لکھ کے پوری قلم رو میں بھیجا. باقی انہوں نے کہا کہ شہید کر دو نسخے، تاکہ امت بس ان 7 روایات پر متفق ہو جائے. آخری وقت میں شہید ہوئے تو قرآن پہ لہو گرا، تلاوت کر رہے تھے. امت کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا فقیہ، حضور کا سب سے زیادہ تربیت یافتہ سیدنا علی المرتضیٰ کھڑے ہیں. سارے صحابہ کھڑے ہیں. کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو نبی کا عمل نہیں ہے، کیسے شروع کر دیا، یہ تو نبی کیا. اور وہ جو روایت ہے حضور رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے،
وہی والی ام المومنین سیدہ کائنات ہم سب کی اماں جان محراب کے ساتھ والے حجرے میں موجود ہیں، اس حجرے میں موجود ہیں۔ اور یہ روایت بھی امی جان سے ہے کہ دین میں نئی بات لانا وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے، اور جو دین میں نئی بات ایجاد کرے وہ بدعت گمراہی ہے، جہنم میں جائے گا۔ امی جان موجود ہیں، امی جان نے پیغام نہیں بھجوایا، عمر یہ کیا شروع کر دیا ادھر میرے حجرے کے ساتھ، میرے نبی کے مصلی پر سب کو جمع کر کے۔ سارے مسلمان بھائی ہیں، اللہ کی قسم ان درندوں کے ظلم دیکھ کے پوری دنیا میں مسلمان دل نہیں کرتا کسی مسلک کے خلاف ایک ذرا سا لفظ کہنے کو۔ ہر مسلک یہاں ہے، سر کا تاج ہے، لیکن یارو سوچو تو صحیح، کر کیا رہے ہو؟ یہ جرت کیسے ہو گئی کہ ایک شخص اٹھ کر کہے کہ نعوذ باللہ عمر نے بدعت ایجاد کی؟ اور ظالموں، عمر اور بدعت یہ کوئی لفظ ہے؟ کہ رہے عمر نے حضرت عمر کا ہر عمل نبی کی سنت اور اس کی تشریح ہے۔ عثمان، علی، عشرہ مبشرہ، ام المومنین موجود ہے، مصلی پہ 20 تراویح شروع ہے، سارے صحابہ متفق ہو گئے، اجماع صحابہ ہو گیا۔ قرآن و سنت کے بعد اس کی جو تشریح سب سے مضبوط وہ اجماع صحابہ۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں حضور پڑھا کرتے تھے رمضان میں 23 رکعتیں، صحابہ کہہ رہے ہیں حضور ہمیں پڑھایا کرتے تھے 24 رکعتیں، 4 فرض 20 رکعتیں، اس کے ساتھ لفظ ہے اور وتر، وتر کے علاوہ 24 رکعتیں، 20 رکعتیں پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے۔ اور وہ جو روایت ہے وہ تہجد کے بارے میں ہے، 20 تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور پڑھائی، جب نہیں آئے تو وجہ بتائی، صحابہ نے اس عمل کو جمع کیا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں تیزی تھی، وقت کم تھا، ہر وقت ادھر 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 جہاد۔ حضرت عمر کے دور میں فرمایا شروع کراؤ، شروع ہوا، ہر ایک نے اسے نبی کی عمل، نبی کی سنت جانا۔ میں نے عرض کیا مان لیا کہ 20 نہیں تھی، حضرت عمر کے دور میں 20 ہوئی، یہی سنت ہے، یہی اجماع ہے، کیونکہ حضور کہہ رہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جاری ہوا، اجماع صحابہ ہوا، پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، ائمہ، پوری امت، 1400 سالہ امت، حرمین الشریفین، 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ 11 مہینے پڑھے نہ پڑھے رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، جو دن میں نہ کھول پائے تراویح میں کھڑا ہے۔ خدا کے لیے مت لڑاؤ لوگوں کو، سازشوں کا شکار نہ ہو۔ وہ بھی کوئی انسان ہے جس کی ساری طاقت اور قوت اس بات پہ لگ رہی ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن اور تراویح سے روک دے۔ وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔